منصب نبی جان منصب نبی جان حضور کا فرمان ہے. حضور نے فرمایا جڑا نبی دی گستاخی کرے وہ سر لا دے وڈ کے رکھ دے جڑا بھی نبی دے بارے گل کرے. آج اپنے بارے میں جو برداشت ہے ہر چیز آج حضور کے دین کے لیے کھڑے ہیں. علامہ اقبال کہتا ہے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. خدا اگر فطرت شناس دے تجھے سکوت لالا اور گل سے کلام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. اقبال کہتا ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. وہ کہتا ہے سکی روٹی ایک کھا لے لیکن چچ بھی کھا. عزت نفس اپنی عزت تو نہ بیچ. روٹی پیسے کی خاطر ہم نے اپنی عزت بھی بیچ دی. آج مسلمان پاکستان کے اندر لوگ اپنی بیٹیاں بیچنے پر مجبور ہو گئے. دعوے کرتے ہیں ریاست مدینہ کے بھاولپور کے اندر ہم ایک جگہ گئے جناب, ہم ادھر دینے کے لیے ایک بیوہ عورت تھی, پتہ کرنے کے لیے ہمارے نوجوان گئے کہ بھئی باقی بیوہ کا گھر ہے. جب وہاں گئے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کا بچہ باہر نکلا. انہوں نے کہا جی آپ باقی بیوہ, آپ بیوہ کا گھر ہے. ایسے بات کرنے لگے تو وہ جو اماں جی بیوہ تھی وہ باہر نکلی. میں نے کہا بیٹا اگر آج کوئی مجھے راشن دینے نہ آتا نا, میں نے سوچا ہوا تھا کل فلاں چوک کے اوپر میں بدکاری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرتی. پاکستان میں بیوائیں تمہاری مر رہی ہیں اور تسی سارے پیسے ایم این اے ایم پی اے کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں. اسی کوئی محفل کریں یہ محفل کے پیسے غریب کو دے دے جڑے دور کروڑوں ارب روپے قوم دے لٹ کے کھا گیا وہ بھی دے دینا پھر غریباں نے. ہمیں یہاں پر لوگ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. میں وہ بات سناتا تھا, میرا کلاس والا مجھے فون کر کے کہتا بھیرا شریف میں پڑھتا رہا 9 سال. کہتا شاہ صاحب میں ہمیشہ گھر میں نا ہمارے باہر سے دکان سے دودھ لے کر آتے تھے ہم, تو کبھی ہم نے خالص دودھ نہیں پیا تھا. کہتے بھیرے میں پڑھنے گئے تو وہاں دوستوں نے نا مجھے خالص دودھ پلایا تو مجھے خالص پیا نا تو مجھے الٹی آ گئی. کہتے میرے ابا جی کی طبیعت خراب ہوئی, ڈاکٹر کو دکھایا, انہوں نے کہا بھی میدا ان کا خراب ہے تو آپ نا گندم استعمال کریں, انگریزی آٹا نہ استعمال کیا کریں. کہتے ہم نے پھر گندم استعمال شروع کی تو پیٹ خراب ہونے لگ گیا, ہضم نہیں ہوئی. کہتے تھوڑا عرصہ لگا ہم آدھا انگریزی آٹا آدھا دیسی آٹا مکس کر کے کھاتے 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 کچھ عرصہ لگا ہمیں گندم تک آ گئے ہیں. میں نے کہا تیرے گھر کا مسئلہ ہے تو مینوں کیوں دس رہے ہیں. کہتے میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ساری زندگی مولویاں دے پینا انگریزی دین دسیا ہے, بابے آ کے خالص دسیا ہے. ہن لوگوں نے الٹیاں آنی ہیں, انہوں نے دین ہضم نہیں ہو رہا. حضور کا دین تو چمکتا ہوا ہے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب آنے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, تو زندہ ہے واللہ. لیکن دین ہضم حلالی کوئی ہوتا ہے. یہ دیکھو نا بھی کینسر کا مریض ہوئے, وہ کینسر والے تو ہی خون نہیں لگتا. کینسر کا مریض ہو نا, اگر کوئی کہے بھی کینسر کے مریض کو کینسر والے کا خون لگاؤ, لگائیں گے؟ کہیں گے نہیں 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 بھائی پاک خون چاہیے. تو دین پلیتن میں مل جائے گا. حلانیہ نہیں سمجھ آتا نا, پلیت خون اندر ہوگا تو دین انہوں سمجھ آئے گا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. دین تو حلالیوں کو ہی سمجھ آتا ہے. حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے, 5 وقت نبی کی زیارت بھی کرتے تھے, پھر بھی اندر سے منافق تھے. حضور جنگ پہ جا رہے تھے, منافق مسجد تیار کی تھی. حضور مسجد افتتاح کی تھی. حضور چلے گئے, حضور نے فرمایا واپسی آ کر کروں گا. جب واپس آئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا والذین اتخذوا مسجدا وضرارا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ. فرمایا یہ تو مسجد درار ہے, اس کو آگ لگوا دے میرے حبیب. جو حضور کی عزت کے بغیر نمازیں ہیں نا, حضور جنگ پر اور پیچھے کوئی نمازیں پڑھ رہا ہو تو اس کی نماز شماز نہیں ہے. اس بات کو سمجھیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ دی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فکر دی ہے. اس لیے نہیں تھی کہ ایم این اے ایم پی کی غلامی کریں, پیروں کی غلامی کریں. پیر کی ہم عزت ضرور کرتے ہیں لیکن ہمارے لیے پیر حجت نہیں ہے. ہم ان کی تقلید نہیں کرتے کسی کی. ہمارے لیے میں آپ کو بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی, ہم ان کی جہاں سے سواریاں گزری نا, ہم ان سواریوں کے پاؤں کو خاک جو لگی نا, پھر اس خاک کو جو خاک لگی میں اس کے برابر بھی نہیں قسم سے. لیکن بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, ہمارے لیے غوث پاک بھی حجت نہیں ہے, ہمارے لیے صحابہ کی ذات حجت ہے. آج کل دے مولوی پیر پھر سانو کہنے ساڑھے پیچھے مولویوں نے جناب شاہ صاحب آج کل اپنے نویاں ٹوپیاں کٹ لئی ہیں. حضور کے امامے کو چھوڑ کر نویاں ٹوپیاں. حضور نے میں نے کہا امامہ باندھا, حضور امامت کراتے ہوئے امامت باندھا, جنگوں پہ گئے امامہ باندھا, حضور نماز پڑھاتے تھے امامہ باندھا, تے پیر صاحب کبھی امامہ پایا ہی نہیں, تے پہنچے بھی سرکار بہت ہے.
مجدد الفسانی کے برابر انہوں نے مقام تلے کوئی دینا ہی نہیں. غوث زمان سے نیچے کسی کا پیر ہے ہی نہیں. حضور کی عزت کے لیے کبھی نکلا نہیں اور غوث زمان بن گیا. جب بات رسول اللہ کی عزت کی آئی تو غوث اعظم سب سے پہلے میدان میں آئے. ہاں غوث اعظم نہیں, حضرت صلاح الدین ایوبی جیسے غیرت مند لوگ پیدا کیے. آپ نے تیار کیے, آپ کے شاگرد تھے. آج کہاں گئے وہ قوم؟ آج صرف یہاں پر نوجوان بیٹھ کر ویڈیو بنانے جی اسی ہیرو انڈیا دی ایسی ایسی دی تیسی کر دیں گے, اسی ٹرمپ دی ایسی دی. میں نے کہا ہمارے اندر اگر غیرت ہوتی, نوجوانوں کے اندر اگر پاور ہوتی, ہمارے اندر کوئی غیرت ہوتی, ہمارے اندر کوئی دم خم ہوتا, تو پھر کیا ہمارے ہوتے ہوئے کشمیر کی بچیوں کو لوگ مسجدوں میں لے جا کر ننگا کر کے مسجد کے سپیکر کھول کے زنا کرتے؟ ہمارے اندر اگر دم خم ہوتا تو برما کی مسلمان بیٹیوں کو لوگ پستان کاٹ کر کباب بنا کر کھاتے. ہمارے اندر اگر کوئی دم خم ہوتا تو شام کی بچیوں کو لوگ ذبح کر دیتے. ہمارے اندر کوئی غیرت ہوتی تو عراق کی بچیاں لٹ گئی ہوتی. ہمارے اندر کوئی غیرت ہوتی تو شام فلسطین پورا لٹ گیا ہوتا. بتائیں نا کبھی آپ نے کبھی اخبار میں پڑھا, مجھے کوئی بتائے کہ کبھی کسی اخبار نے یا دنیا کے کسی اخبار نے صدر بش نے عراق کو تباہ کیا نہیں کیا؟ بش نے, امریکہ کا صدر, تباہ کیا نہیں کیا؟ افغانستان کھنڈر بنایا نہ بنایا؟ اوباما ہو گیا, ٹرمپ ہو گیا, انہوں نے شام لوٹا نہ لوٹا؟ کبھی کسی دنیا کے کسی نیوز چینل نے اوباما کو, بش کو, ٹرمپ کو دہشت گرد کہا ہے؟ بتائیں نا. کبھی پڑھا ہو آپ نے کہ کسی نے کہا بش دہشت گرد ہے جس نے مسلمانوں کو ذبح کر کے رکھ دیا؟ کسی نے کہا ٹرمپ نے جس نے برما کی بچیوں کو ذبح کر کے رکھ دیا؟ کسی نے کہا ہو کہ اوباما جس نے عراق کو کھنڈر بنا دیا, افغانستان کو کھنڈر بنا دیا؟ کسی نے کہا ہے؟ یار ہم رسول اللہ کی تلوار کسی نے بات کریں, ہم دہشت گرد. وہ پورے مسلمانوں کو کاٹ کے بھی رکھنے وہ امن والے, ان کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتے. دہشت گرد سب سے دنیا میں سب سے بڑے دہشت گرد تو وہ ہیں, ان کو جا کر پکڑو نا. ان کا تو مقابلہ کرنے کا تمہارے دم خم ہی نہیں ہے. تو پھر ہمیں آنے دو. بابا جی کہتے تھے سانو پھر اجازت ہے لبیک علیہ بے شک, اور انشاءاللہ رسول اللہ کا دین آئے گا. بے شک انشاءاللہ. یہ کوئی مت سمجھے, سارے اپنے کان کھول کر سن لیں, یہ بات ذہن نشین کر لیں. میرے آقا کا فرمان ہے, حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے پوری دنیا پر اسلام کا پرچم بلند ہوگا. پوری دنیا پر نظام مصطفیٰ آئے گا. امام مہدی پوری دنیا پر اسلام لے کر آئیں گے. امام مہدی کے ساتھ مشرق سے فوج تیار ہوگی, جا کر لڑے گی. مشرق علیہ اسی جا کے لڑنا ہے. 126 دسو نا یار, میں بات کرتا ہوتا ہوں جناب. 126 دن بچیاں نچا کے لوگ آ سکتے ہیں تو ہم محمد عربی کا نعرہ لگا کر نہیں آ سکتے؟ رب سانو میں موقع دے گا انشاءاللہ. کہ اللہ ایک باری تو موقع تو دینے تو لبیک علیہ. اسے سارے گستاخان نے کانا دیتا تھا. یا رسول اللہ لبیک, لبیک, لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تاجدار ختم نبوت گستاخ رسول کی ایک سزا, اور گستاخ رسول کی ایک سزا. من سب نبی جن, من سب نبی جن, من سب نبی جن, رضوی تیرے جان نثار, رضوی تیرے جان نثار, رضوی تیرے پیروکار, نعرہ رسالت. اپنی جوانیاں جو ہے حضور کے لیے استعمال کریں. کشمیر کی بچیوں کو بچانے کا کچھ سوچیں کہ یا اللہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی, ہم سے تو نے کشمیر بھی لے لیا. یا کوئی رب کے بارگاہ میں بیٹھ کر گڑ گڑائیں, یا اللہ ہماری جوانیاں غیروں کی غلامی کے لیے لگ گئیں. یا اللہ ہماری جوانیاں تو قرآن کی عظمت کے لیے تھی. یا اللہ ہماری جوانیاں تو ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی مولویوں نے بیچی ہے. بڑے چڑھ کر تم ہمارے خلاف باتیں کرتے ہو. بتاؤ نا, سید ظہیر الحسن شاہ صاحب فرما رہے تھے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ہم نے بیچے. مسجد وزیر خان میں بچیاں مولویوں نے نچائی ہیں. ختم نبوت کے ساتھ غداری مولویوں نے کی ہے.
پھر تمہیں مولوی بدماش نظر آتے ہیں جو پورا ملک لوٹ کر کھا گئے، ان کو تو تم پکڑ ہی نہیں سکتے، ان کو تو تم 50 روپے کے اسلام کے اوپر نواز شریف کو چھوڑ دیا۔ پھر وہ بھی جہاں پر بیٹھ کر کہتا ہے جی میں لبیک والوں کے جنازے سے مقابلہ کروں گا، میں نے کہا تیرا باپ بھی نہیں کر سکتا۔ یار شاہ صاحب بات سوچنے والی ہے، نون لیگ والے تے اپنے قائد نال وفا ہی نہیں کر سکے، انہاں دی ماں مری 2000 کم از کم پورے پاکستان انہاں دے عہدیدار بھی نہیں سن۔ یار 2000 تو عہدیدار ہونے نہیں ان کے پورے پاکستان میں، کونسلر، چیئرمین، ایم این اے، ایم پی اے کو چلو یار زیادہ نہیں 2000 بناؤ، 2000 بندہ بھی وہ ماں دے جنازے چ نہیں گیا۔ بابا جی فرماتے تھے پترا جنازے حکمرانیاں نال نہیں، محمد عربی کی علامہ اقبال کہتا ہے میری باتیں کسی کو ناراض نہیں ہونا، ہماری باتیں یہی ہیں، اسی کان لا کے تنوں اس طرح سر لا کے کوئی گل نہیں سنانی، نہ ہی سانو سر لانی آندی ہے۔ 70 سالہ کو مولویاں سراں لا لا کے پوری قوم نو خراب کیتا ہے۔ ہاں مراد نہیں، نہ اندر غیرت رہی، نہ اندر حیا رہی، ساری زندگی نور و بشر کی، جب حضور کے گدھے کے پیشاب کے برابر پوری امت نہیں۔ عبداللہ بن رواحہ حضور کے ساتھ جا رہے، حضور گدھے پر سوار منافقوں کی بستی سے گزرنے لگے تو عبداللہ بن ابی نے اپنے منہ کے اوپر ایسے کپڑا رکھ لیا، فرمایا حضور مجھے آپ کے گدھے میں سے نعوذ باللہ بدبو آتی ہے۔ عبداللہ بن رواحہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا واللہ لحمارک اطیب ریحا منک، فرمایا خدا کی قسم مجھے اس گدھے کے پیشاب میں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ پوری امت حضور کے گدھے کے پیشاب کے برابر نہیں، پھر حضور کے بارے میں کوئی باتیں کرے، صحابہ کے بارے میں باتیں کرے، اہل بیت کے بارے میں باتیں کرے، اپنی اوقات تو دیکھو، منہ دھونے کا تمہیں پتہ نہیں، صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہو۔ استنجے کا سنت طریقہ لوگوں نے پہلے جا کے نور الہدایت پڑھ، ہمیں آ کر لوگ نیا دین سمجھانا چاہتے ہیں، پہلے جا کے نور الہدایت پڑھ، استنجا کیسے کیا جاتا ہے، پہلے جا کے اسلام تو پڑھ، 6 کلمے تو یاد کر۔ بابا جی اکثر نکاح پڑھاتے تھے، پڑھے پترا 3 کلمے، سارے نے موت پہ گئی، نماز جنازہ بھی نہیں آتی، 3 کلمے بھی نہیں آتے، وہ ہمیں دین سکھاتے ہیں۔ یہ حقیقت تلخ حقیقت ہے، قسم بخدا 6 کلمے کسی کو نہیں آتے پورے، شاید کسی کو یاد ہو، جن کو 6 کلمے نہ آتے ہوں وہ ہمیں آ کر دین سمجھائیں، پھر وہ اپنے آپ عقل کو تو سوچے نا۔ کوئی جا کے ڈاکٹر کو کہے، بندہ ڈاکٹر نہ ہو، مولوی جا کے ڈاکٹر کو کہے ڈاکٹر صاحب ٹیکہ انج نہیں لانا، انج لانا ہے، ڈاکٹر کہے گا پتر پہلے جا کے MBBS کر، پہلے جا کے MBA کر، ڈاکٹریت پڑھ، پھر آ کے میں دسی میں پڑھے ہویا تے مولوی نے تسی آ کے ایویں دس دیں پہلے جا کے پتر 11 سال سالاں کہو، ہٹیاں تے بیٹھ کے مسلیاں تے بیٹھ کے مانا کھو پڑھو پھر دین سمجھ آئے گا، ایویں آ جائے گا تم۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ملتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اقبال کہتا ہے جس سے جگر لالا سے ٹھنڈک ہو وہ شبنم، کہتا ہے مسلمان آپس میں اتنا نرم ہے، اتنا نرم ہے، آپس میں جب بات کرتے ہیں تو شبنم سے بھی زیادہ نرم ہوتے ہیں، شبنم سے بھی زیادہ۔ کہتے ہیں جب کافروں کے ساتھ بات کرنے کا وقت آئے نا تو قلندر لاہوری کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، کہتا ہے جب محمد عربی کا شعر للکارتا ہے نا کافروں کو، دریاؤں کے دل بھی ہل جاتے ہیں، اوے شعر آ ہاں ساڑھے کیوں کبھی بلی نہیں ڈری۔ اللہ اکبر، ہمیں آ کر دین سمجھا، اس لیے اپنے آپ کو سوچیں، اگر آپ انگریز کی تعلیم پڑھنے ہیں تو ہم اگر آپ کو انگریزی پڑھائیں تو آپ کہیں گے مولوی صاحب پہلے جا کے انگریزی پڑھو پھر سانو پڑھاؤ، تو پھر سانو قرآن سے نہ پڑھا سی پڑھے ہوئے تو جا کے خود قرآن پڑھ۔ اس بات کو سوچیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے جو ساری دنیا کی کتابوں میں سے اعلیٰ ہے، لیکن علامہ اقبال قلندر لاہوری کہتے ہیں مگر وہ علم کے موتی وہ کتابیں آبا کی، دیکھا جب ان کو یورپ میں تو دل ہوا سیب آرا۔ کہتے تیرے باپ دادے کی کتابیں جب میں نے یورپ میں دیکھی نا اور انگریز کی کتابیں تیرے گھر میں دیکھی، میرا دل ٹوٹ گیا۔ کہتا تجھے آبا سے کچھ نسبت ہو نہیں سکتی، کہتا ہے تو نوجوان تجھے تو اپنے باپ دادے سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے،
تجھے آواز سے کچھ نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. وہ کردار والے تھے، دوسرے گفتار کا حسینی ہے، وہ کردار کے حسینی تھے. پورا پاکستان دعوے کرتا ہے ہم حسینی ہیں، صرف گفتار کے حسینی ہیں، کردار کا حسینی خادم حسینی. انہوں نے کر دکھایا. ویل چیئر پر بیٹھے تھے ہمارے بابا جی، پانی اٹھانے کے محتاج تھے، بندے کے اندر دم خم ہونا چاہیے، پورا کفر ہلتا تھا. حقیقت بات کر رہا ہوں. میں پڑھا نا 9 سال ادھر پڑھا، 2 سال مفتی کا کورس کیا، ایف اے بھی کیا. ابھی ابا جی میرے کہتے ہیں پتر یار مہربانی کر احمد یار انگریزی بھی سیکھیں تھوڑی. میں آدھا ابو میں نہیں آنی انگریزی، کیا کرا ابھی نہیں پڑھا میں کیا کرا. اور نہیں میں کہتا خیر ہے کوئی نہیں، کہتا یار دنیا میں جینا ہے انگریزی. اور میں کہ بجی نہیں آتی. پھر رب نے ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھایا. ہمارے بابے کو انگریزی نہیں آتی تھی، لیکن ٹرمپ بھی انگریزی ترجمے کر کے سنتا سی بابا کہنا کیا. بندے دے اندر دم ہونا چاہیے، اندر کو چھونا چاہیے. پھر ساری دنیا کے لیے بابے نے سنو کہنا بھی ہے. بندے کے اندر کچھ ہونا چاہیے. دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. ہم مسلمان تو وہ ہے جوانے خوشگلے رنگی کلاہے، نگاہے اونچ شیراں بے پناہ. علامہ اقبال کہتے ہیں نوجوان تو وہ تھا. دیکھو امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن دیا، اتنا حسن دیا، اتنا حسن دیا. شیر تو وہ تھے نا پھر جن کے بارے میں اقبال نے کہا جوانے خوشگلے رنگی کلاہے، نگاہے اونچ شیراں بے پناہ. ان کے چہرے ایسے روشن تھے کافر دور سے دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے تھے محمد عربی کا شیر آ رہا ہے. ان کی نگاہیں شیروں والی، کافر ہل جاتے تھے وہ شیر آ رہا ہے. بچوں کو چھپاؤ، ان کا چہرہ بھی کسی نے دیکھ لیا تو کلمہ پڑ جائے گا. اور کردار ہی نہیں ہے ہمارا کوئی. یہ مسلمان، علامہ اقبال کہتا ہے یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یہودی بھی کہتے ہیں اے مسلمان ہیں. ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے بھی آج کل دے عاشقان اگر صحابہ دیکھ لاندے تھے کن نپا کے چھتر مارتے سن. تسی بھی عاشق ہو، اس کے دعوے کرتے ہیں ہم بھی. میں نے کہا کسی صحابی کا لے کر آؤ. کسی صحابی نے کہا جی میں بڑا عاشق رسول ہوں. کبھی کسی صحابی نے نہیں کہا. ہمیشہ یہی کہا ولستو بخیرکم، یار تسی ساڈے کیوں چنگے ہو، تسی ساڈے کیوں چنگے ہو، تسی ساڈے کیوں چنگے ہو. یا ہر بندہ اپنے آپ کو کہتا جی میں تیرے کیوں چنگا، میں بڑا عاشق رسول ہوں. تو کی گلاں کرتا میں عاشق رسول. میں کہا اس خود بتا دیتا ہے یہ محمد عربی کا غلام ہے، ضرورت ہی نہیں پڑتی. ہمارے بابا جی بیٹھے تھے پورے دنیا ہلتی نہیں تھی. انڈیا کے چینل والے بھی کہتے وہ کہتے ہیں خادم حسین رضوی کا پاکستان میں مقصد صرف ایک ہے. ہندو سمجھ گئے حال یہ اپنے نہیں سمجھ آ رہی. کتنی ہماری عقل ختم ہو گئی. سوچنے کہ ہمیں لوگوں نے اتنا غلام بنا دیا ہے ایم پی نے. ہم کسی کے ساتھ نکلے مولویاں نہ بھی کھڑا ہی نہیں ہو. میں کہ مولوی نہ کھڑا ہو، حضور تے دین نہ کھڑا ہو جانا. مولویاں نہ کھڑا ہو یار. تم مولوی نے آنے تیرے قبر ہے. حضور تے دین نے کام آنا ہے قبر ہے. حضور نے کام آنا ہے. وہ آج دین نال کھڑا ہو گے تو کل قیامت والے دن رونے سے بہتر ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج کھڑے ہوں. ہماری آپ سے دست بدستہ یہی ہے کہ آپ ایک مرتبہ دین کے ساتھ کھڑے ہو کر تو دیکھیں. جو عزت دین میں ہے کہیں بھی نہیں ہے. امام محمد آپ کے استاد صاحب نے کہا محمد آج کے بعد میں تو پردہ کر کے آیا کر. اللہ نے تجھے حسن اتنا دیا کوئی تیری طرف دیکھ کر غلط راستے پہ نہ چل پڑے. آپ پردہ کر کے آتے، پردہ کر کے جاتے. ایک مرتبہ جا رہے تھے تو آپ کے چہرے سے پردہ ہٹ گیا. جب ہٹا، ہوا چلی، پردہ ہٹا تو سامنے یہودی کھڑا تھا. جب اس نے چہرہ دیکھا اس نے زبان پر خود بخود آ گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے کہا چھوٹا محمد یہ تو بڑے محمد کی شان کیا ہوگی. ہم تو محسن کا عاشق ہیں. ہم نے تو کبھی اپنے محسن کو یاد ہی نہیں کیا. ڈاکٹر عبد القدیر خان بیچارہ کیا اس کے ساتھ کیا ہم نے. عبد القدیر خان کو جانتے ہیں آپ کون ہے؟ ہمارا محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان. لیکن ہمارے لیے رونے کی بات ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس اس سال قربانی کے پیسے نہیں تھے. آن دا ریکارڈ بات ہے. مطلب ان کے پاس 10,000 بھی نہیں تھا کہ کسی جگہ حصہ ڈال دیتے. ہمارا محسن ہے جو پورا ملک لوٹ کر کھا گیا. جس نے بٹن دبایا قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور جس نے بٹن بنایا اور ایٹم بم بنایا اس کے ساتھ قوم نہیں کھڑی ہو گئی. 20 سال سے ڈاکٹر صاحب نظر بند ہے. 20 سال سے کہیں آ جا نہیں سکتے. ان کی مرضی کے مطابق چلنا پڑتا ہے. 20 سال سے نظر بند ہے. ان سے پوچھا سہیل بڑائی نے یوٹیوب کے اوپر پڑھا جا کر سنیے گا ہمارے محسنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کل کو آپ کو اور مجھے بھی دہشت گردی کے نام پر مار دیا جائے تو کوئی ہے پوچھنے والا؟
ہماری بیٹی کو امریکہ اٹھا کر لے جائے ہم روتے رہیں عافیہ کی طرح. ڈاکٹر عافیہ صدیقی 18 سال سے امریکہ کی قید میں پڑھی ہے. ہماری بیٹی نہیں ہے, بہن نہیں ہے ہماری, کہ کشمیر کی بچیوں کو ہم بہن نہیں سمجھتے. حضور نے فرمایا مسلمان تو جسم واحد کی طرح ہے, ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوگی تو دوسرے حصے کو بھی خود بخود محسوس ہو. آج ہمیں کوئی درد ہوا, حضور نے فرمایا مشرق میں مسلمان کو درد ہوا تو مغرب والے کو درد ضرور ہوگا. ہمیں ہوا کبھی سوچا ہم نے؟ یا ڈاکٹر عافیہ صدیقی 18 سال سے بیٹی ہو کر امریکہ کی قید میں پڑی ہے, 18 سال سے ایک بہن تھی. آج لوگ ہمیں یہ تو سناتے ہیں کہ حضور نے حاتم طائی کی بیٹی کے اوپر چادر رکھ دی سر کے اوپر. میں نے کہا اور بھی تو بتاؤ, جب چادر رکھنے کی بات آئی تو ہم بھی رکھ دیں گے. لیکن اور بھی سناؤ نا, جب ایک یہودی نے مسلمان عورت کے سر سے دوپٹہ اتارا, حضور تلواریں لے کر 15 دن یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ کیا. 15 دن حضور ٹھہرے رہے, 15 دن ایک عورت کی عزت کی خاطر حضور خود تلوار لے کر کھڑے رہے. یہودی آخر میں آ کر تلواریں نیزے سارے حضور کے قدموں میں پھینک دیے. حضور سانو معافی دے دے ہو. حضور نے کہا انہوں نے مدینے ٹھڈے کر لیا, نکالو باہر نکالو ان کو. حضور رحمت اللہ علیہ, حضور نے کبھی کسی کو کچھ کہنے میں کہا یہودیوں نے حضور نے ٹھڈے مار کے کڑوایا سی. یہ بھی پڑھ, ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے دین. ہم نے صرف وہ بڑھیا والی بابا جی کہتے تھے وہی سنا کے قوم نے کہا بس حضور پہ کوڑا ڈالتے تھے اور کوئی بات نہیں. جو جس نے حضور پر اوڈیڈی ڈالی تھی اس کے بارے میں بھی پڑھو. عقبہ بن معیط, یہ اصول ہے جنگی قیدیوں کو قتل نہیں کیا جاتا, لیکن عقبہ بن معیط جس نے حضور پر اوڈیڈی ڈالی تھی نا, ایک جنگ میں قیدی بن کر جا رہا تھا. جب حضور نے راستے میں اس کو دیکھا نا, حضور جلال میں آ گئے, جلال میں آ گئے. حضور نے فرمایا ان میں تھے قتل کرو, اتھے قتل کرو, اتھے دی گردن لاؤ.